رانا صاحب ٹھیک ہے، جذبات اپنی جگہ، مجھے یقین ہے نہ کوئی پرائم منسٹر نہ کوئی جنرل جو بھی ہو کوئی نیوکلیر پروگرام پہ نہ سوچ سکتا ہے نہ کبھی کمپرومائز کرے گا، بیکاز وہ ہماری بقا کا معاملہ ہے. لیکن یہ پولیٹیکل ایکویژن از سم تھنگ ڈفرنٹ. میاں صاحب کی باری بھی امریکہ کی بات مان لی، گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. امریکہ سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، سپر پاور ہے، آئی ایم ایف کے اندر اس کا آپ کو پتا ہے ووٹنگ رائٹ، سارا کچھ چیزیں ہیں. تو امریکہ ٹویسٹ تو کر سکتا ہے. جذباتی باتیں اپنی جگہ، ریزسٹ کس طرح کر پائیں گے؟ آپ کے پاس تو ملک میں ابھی مدرسہ بل کے اوپر آپ کو منتیں کرنی پڑتی، خواجہ وہ جا کے ماننا پڑا مولانا صاحب کی بات. ہر چھوٹی بڑی باتوں پہ کبھی کمیٹیاں آپ کی بیٹھی ہوتی ہیں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ پنجاب میں حصہ دینے پہ، کبھی کہاں. اٹس اے ویری فریکچرڈ پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے. اگر آپ سے فوج نہ کھڑی ہو تو شاید گورنمنٹ چل ہی نہ پائے. یہ ریالٹی ہے. ایسے معاملے میں اب سیریسلی اس کو بہت لائٹلی نہیں لے رہی امریکن ایشو کو. انوالومنٹ تو نظر آ رہی ہے. دیکھیں مالک صاحب، آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ ون وے ٹریفک ہوگی. ون وے ٹریفک تو نہیں ہوگی نا. میں نے آپ کو بتایا کہ وی آر آلسو لوکنگ فارورڈ کہ ہم اس ٹرمپ رجیم کے ساتھ پاکستان امریکہ کے تعلقات کو آگے لے کے جائیں گے. ہم نے بھی انگیج کرنا ہے اس رجیم کے ساتھ. تو یہ ون وے ٹریفک کیوں ہوگی؟ کوئی کہہ رہا تھا ایک انسائیڈر کہہ رہا تھا کہ آپ کی ساری اب امیدیں شہزادہ محمد بن سلمان کے اوپر ہی ہیں کہ وہی آپ کو بچائیں گے، وہی بفر ہیں، وہی ٹرمپ کو سمجھائیں گے. نہیں، ایسا نہیں. اس وقت میں آپ کو بتاؤں، اس وقت کرنٹلی پاکستان کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو فارن پالیسی رہی ہے، آپ کے سارے ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور امریکہ کی جو نئی رجیم آئے گی اس کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات جو ہے وہ بنائیں گے اور آگے لے کے جائیں گے اس فیصل ہی ہیز اے پوائنٹ. وہ کہتے ہیں وہ ان کے تو ہاتھ میں ہے بڑا کچھ دینے کے لیے، حکومت ڈیلنگز ہیں. تنو کیوں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز یہ معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ نہیں رہے. ٹرمپ جو ہیں وہ ہی از اندر کائنڈ آف اے پرسن. ان کے ساتھ دیکھیں نا انپریڈکٹیبل بھی ہے. اور رچرڈ گرنل نے کیا کہا، ریڈ دا لائنز اینڈ بٹوین دا لائنز. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو انہوں نے اسی بریکٹ میں رکھا ہے کہ سیم ایلیگیشنز الفا میل سنڈروم ہے دونوں الفا میلز ہیں. اینڈ دین ہی سیڈ کہ وہ سیم جو فالس ایلیگیشنز جس میں ان کے اوپر لگائے گئے ہیں تو وہ بریکٹ کرتے ہیں وہاں پہ. سو ایک شخص جو خود فالس مقدموں میں رہا، یہ ساری بات ہے، تو ان کا عمران خان کے ساتھ ایک تو وہ ہے. اگر یہ شارٹ مس ہو گیا تو پھر نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے فورن پالیسی بہت اچھے تعلقات ہیں. کل پخت کیا میں کیا ہوا ہے. چلے بھی ٹائم. ناظرین وہ ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو بھی ہے انگریزی میں کہتا ہے نا ونڈ انڈر دا سیلز، ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو ونڈ انڈر دا سیلز تو آئی ہے. گورنمنٹ جو بھلے جو مرضی کے پریشانی کی بات تو ہے، کیونکہ خواجہ صاحب کی اپنی اوپینین ہے، لیکن بہرحال ہی از اے ویری امپورٹنٹ ممبر. اور اس نے یو ایس نیشنل سیکورٹی میڈل بھی دلوا دیا ہوا تھا ان کو، نیشنز ہائیسٹ سیکورٹی ایوارڈ. وزن ہے اس کی بات میں اور ایشو فلیگ ہو گیا ہوا ہے اور پاکستان میں ہمیشہ انوالومنٹ رہی ہے. گورنمنٹ ول ہیو ٹو ریئلی لک ایٹ اٹ ویری ویری سیریسلی. ایک چیز جاتی ہے عمران خان کی فیور میں، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں سم ٹائمز یو ون سمپلی بائی ناٹ لوزنگ. گورنمنٹ ابھی پاور میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن گورنمنٹ جیتی نہیں ہوئی. عمران خان جیل میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی تک مکمل ہارا نہیں ہے. اور یہ میرا خیال ہے ایک ڈیولپمنٹ ایسا ایک ایونٹ آیا ہے کہ یہ ٹریگر کسی بھی طرف چل سکتا ہے. گورنمنٹ صحیح سنبھال گئی تو پھر تو لمبی ان کو رگڑا اور پڑ جائے گا. اور اگر گورنمنٹ نے اب مس ہینڈل کیا تو پروبیبلی دس از دا لٹل بریک جو پی ٹی آئی کو جانتی ہے. بہرحال جو بھی کہیں، میاں صاحب کو بھی بل کلنٹن ہی لے گیا تھا اور بل کلنٹن کی ایڈمنسٹریشن کے کسی بندے نے کھل کے اس طرح بات نہیں کی تھی کہ وہ نہ اس کے ساتھ کوئی سلسلے جوڑے تھے، نہ کھل کے کہا تھا کہ آزاد کرو. سو اگر وہ کہنا راؤنڈ 1 اسٹرائک 1، آج تو اسٹرائک 1 ان فیور آف پی ٹی آئی ہے.